ناظرین جیسا کہ میں نے بتایا تھا حدیث کا غلط ریفرنس، حدیث کے جو غلط ریفرنس مرزا صاحب نے دیے دوستو، جیسا کہ میں پچھلے پوائنٹ کے اندر بتا چکا ہوں، حدیث عام مسلمانوں کے ہاں اور خود میرے ہاں بھی حجیت ہے، اور قرآن کے بعد میں اس کو سورس آف اسلام، اسلامک میتھولوجی جو ہے یا اسٹمولوجی ہے، اسلام کا حصول علم کا جو طریقہ ہے، میں اس کو حجت۔ اچھا، آپ نے اس پوائنٹ کے اوپر خاصی توجہ کرنی ہے، کیونکہ اس پر میں نے 3-4 نکات سے گفتگو کرنی ہے اور بڑے امپورٹنٹ حوالے دینے لگا، تو یہ آپ نے رائٹ ڈاؤن کرنے ہیں، بڑی عمدہ اس حوالے سے یہ گفتگو ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ تو حدیث کے غلط ریفرنسز سلطان القلم نے اپنی کتابوں میں کہاں دیے؟ آئے ناظرین چلتے ہیں اس کی طرف، مگر اس سے پہلے آئے جب تک میں طے لگا کر حدیث کے ریفرنسز نہ اس کے سامنے رکھ دوں، پہلے مرزا صاحب کے غلط ریفرنسز، مجھے سیلف سیٹسفیکشن نہیں ہوتی۔ اچھا، تو میں وہ رکھ دیتا ہوں۔ لیں جی، آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث 110 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مختصر بتاتا ہوں جو ہائی لائٹڈ ہے، پوری حدیث پڑھ، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ تلاش کرے۔ ٹھیک ہے ناظرین، اب جو میں ریفرنس شیخ صاحب پیش کرنے والا ہوں نا، قابل دید و شنید ہے، اور میں ناظرین کو کہوں گا ذرا دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ میرے بعد دجال اور کذاب آئیں گے، وہ کریں گے کیا؟ اللہ اکبر، وہ کریں گے کیا؟ لیں جی، صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7 اور جو نارمل نمبرنگ ہے اس کے مطابق 16 نمبر حدیث ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں سوری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں ایسے دجال یعنی فریب کار کذاب ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی حدیثیں لائیں گے، ایسی احادیث لائیں گے جو تم نے سنی ہوں گی نہیں، نہ تمہارے آبا نے سنی ہوں گی، تم ان سے دور رہنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو دجال اور کذاب یعنی کہ جھوٹے نبوت والے یا اس طرح کے اور دجال کذاب وہ آئیں گے، وہ جھوٹی حدیثیں بیان کریں گے، نہ ان کو تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے سنا ہوگا، یعنی گھر بیٹھ کے گڑ رہے ہوں، آج سے پہلے سنا ہی نہیں ہوگا، ان سے بچنا، وہ کہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ احمدی دوستو، خدا را میں توجہ دلا، یہ حدیث دیکھو، اپنی آنکھوں سے پڑھ، خدا را ایسے کذاب آئیں گے جو ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو تم نے نہ سنی ہوگی۔ اب دل تھام کر جو اگلے حوالے میں دینے لگا ہوں ان کو سنو دوستو۔ یہ جی پہلا حوالہ اس حوالے سے روحانی خزائن جلد 22 آخری کتابوں میں سے، یلو جو میں نے کیا ہے اس کو پہلے فوکس کریں، اوپر والا جو لائٹ میں نے رکھا ہوا ہے اس کو میں بعد میں بتاتا ہوں وہ کیا گیم کی ہے مرزا صاحب۔ کہتے ہیں جی، اور احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح موعود 6,000 میں پیدا ہوگا، مسیح موعود 6,000 میں، احادیث صحیحہ جمع کا صیغہ استعمال کی، یار کوئی ایک ہی حدیث دکھا دو، اور ضعیف ہی دکھا دو، موضوع نہ بنا لانا ضعیف تک، ٹھیک ہے جی، کچھ ضعیف ہی دکھا دو کہ مسیح موعود 6,000 میں آئے گا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب یہ جو میں نے اوپر پرپل لائٹ کیا ہوا ہے نا، یہ میں بتاتا ہوں، اصل میں مرزا صاحب نے یہ حدیث گھڑی ہے، صاف پتہ چلتا ہے، کانٹیکسٹ بتاتا ہے کہ مرزا صاحب کے دل کی خواہش تھی کہ کاش ایسی حدیث ہوتی۔ اچھا، وہ گھڑ دی انہوں نے۔ پیچھے دیکھیں ذرا، یہ عبارت اوپر سے پڑھیں، کہتے ہیں کیونکہ، اب یہ دیکھیں ذرا، کیونکہ مسیح موعود خاتم الخلافاء ہے، یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہوا۔ یہ ساری اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرزا صاحب نے پری ڈٹرمن قسم کے جو ہیں وہ آرگیومنٹس اور آئیڈیاز اور بلیفز بنائے ہوئے تھے، کانسیپٹ سے۔ کہتے ہیں کیونکہ مسیح موعود خاتم الخلافاء ہے اور آخر کو اول سے مناسبت چاہیے، چونکہ حضرت آدم بھی 6 دن کے آخر میں پیدا کیے گئے ہیں، اس میں سے کسی ایک بات کا کوئی حوالہ نہیں، خیالی پلاؤ ہے، اس لیے بلحاظ مناسبت ضروری تھا کہ آخری خلیفہ جو آخری آدم ہے وہ بھی 6,000 کے آخر میں پیدا ہو۔ یہ ہے ساری گیم، سمجھیں آپ؟ یعنی مرزا صاحب نے پہلے بنایا جی وہ آدم آئے گا، مسیح موعود خاتم الخلافاء ہے، اس نے چونکہ خاتم ہے تو آخر میں آئے گا، آخر میں ہے تو آدم کے بعد آئے گا، اور سلسلے کے آخر میں آئے گا، تو آدم جو ہے وہ پہلے 1000 میں ہے تو اس کو 6,000 میں آنا چاہیے، اس لیے احادیث صحیحہ میں لکھا ہوا ہے کہ مسیح موعود 6,000 میں آئے گا۔ لو جی، کھچڑی بن گئی جی، چونکہ چنانچہ مگرچہ مگاچے ایلو پھڑو کیتا۔ یہ دیکھیں یہ کتنی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے، اور یہ احادیث کے اوپر یہ مجھے دکھا دیں میرے دوست مربی حضرات، یہ کون سی حدیث میں ہے دوستو؟ کوئی ایک حدیث دکھا دو یار، اور پھر ان پچھلی 2 حدیثوں کو یاد رکھو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ آگے جی، آگے چلیں، روحانی خزائن جلد 11 پیج آپ کے سامنے ہے، اوپر میں نے بلو کلر کا کیا ہے کہ مرزا صاحب نے جو حدیث، مرزا صاحب کیا کرتے تھے، ایک اور چیز میں نے نوٹ کیا دوستو احمدی، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہودیوں کی صفت کیا تھی، یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا جی او جی بکری فلانے ٹمکانے، اس کا بھی پول ہم نے کھولا ہے، کھولیں گے بھی آگے انشاءاللہ کہ بھکتی تہتری کا گیم کیا تھی، مگر یہ آپ کو ناظرین میرے مسلمان دوستوں ختم نبوت کے جو مجاہدین ہیں اکثر آپ کو مربیان کہتے دکھائی دیں گے یہ جی یہودیوں نے ایسا کیا تھا، یہ یہودی ہیں مسلمان، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے انہوں نے کیا تھا۔ یہودیوں کی پتہ ہے ایک صفت کیا تھی؟ یہودیوں کی صفت تھی التباس حق بالباطل، ان کے مربی کیا کرتے تھے کہ حق اور سچ کو گڑبڑ کر دیتے تھے، آدھا سچ آدھا جھوٹ، تو عوام کہتی تھی یار اس نے یہ بات جو کی ہے یہ ہم نے سنی ہوئی ہے، کہیں واقعی صحیح بخاری میں ہے، ہو سکتا ہے آدھی بھی ٹھیک ہو۔ مرزا صاحب نے یہ کیا، اوپر لکھ دیا صحیح بخاری میں صاف لفظوں میں لکھا گیا ہے، اب جو آگے لکھا وہ تو ٹھیک ہے کہ مسیح جو آئے گا وہ امت میں سے ہوگا، مگر آگے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اب دیکھیں ذرا کیا فائدہ اٹھایا،
افسوس سے کہنا پڑتا ہے مرزائی دوستو، احمدی دوستو، یہ ذرا دیکھیں، کہتے ہیں مگر ضرور تھا کہ وہ مجھے کافر کہتے. اب یعنی دیکھیں یہاں بھی مرزا صاحب نے اپنے آپ کو آئینے میں رکھ کے نا، اچھا میری شکل اینج دی ہے، اچھا میں پگڑی پائی ہے، اچھا میری داڑھی دے انہیں کو وال چٹے نے، اچھا میں نال سوٹی بھی پھڑی ہے، اے مسیح موعود اینج دا ہی ہونا سی. حدیث میں آیا ہے کہ اس کی آنکھیں ایسی ہونی تھی، اس نے پگڑی ایسے پہنی ہونی، داڑھی اس کی ایسی ہونی تھی، اس نے جناب گورنمنٹ جو ہے نا برطانیہ کے تلوے چاٹنے تھے معذرت کے ساتھ، اور اس کی گن گانے تھے. تو مسیح موعود نے یہ حدیثوں میں یہ لکھا تھا. اب یہ دیکھیں مرزا صاحب کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو سامنے رکھ کر گھڑ رہے ہیں، صاف پتہ چلتا ہے. کہتے ہیں جی مگر ضرور تھا کہ وہ مجھے کافر کہتے اور میرا نام دجال رکھتے، کیونکہ احادیث صحیحہ پہلے سے یہی فرما دیا گیا تھا کہ اس مہدی کو کافر ٹھہرایا جائے گا. بلے بھائی بلے. اور اس وقت کے شریر مولوی اس کو کافر کہیں گے اور ایسا جوش دکھلائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو اس کو قطر کاٹ ڈالتے. یا میرے دو ہاتھ ویکھو مرزیو، کیڑی حدیث چ لکھا جائے یار میرے احمدی دوستو، خدا دا نام ہے، میرے دو ہاتھ جڑے ویکھو، کون سی حدیث میں یار، یہ اللہ کا نام ہے. اچھا میں اس پر ترے پر ترا دیکھیں، اس طرفے پر ترا، اور لطیفہ سنیں ذرا شیخ صاحب. یہاں یہ دیکھیں ناظرین، دوبارہ دیکھیں سوالے کو، آخری دو لائنیں کہتے ہیں مسیح کو کافر ٹھہرا، یعنی مہدی، سوری مسیح نہیں ہے مہدی، یاد رکھیں، یعنی اپنے آپ کو یہاں مہدی ثابت کر رہے ہیں. اور اب دلیل کیا بنا رہے ہیں کہ شریر مولوی. میں نا کئی دفعہ سوچتا تھا شیخ صاحب کہ یہ اتنی ہم سے نفرت کیوں کرتے ہیں مسلمانوں سے، اور ہر جو ان کے خلاف بولتا ہے اس کو مولوی جھوٹ، مولوی جھوٹ، اور مولوی ہوتے ہیں انجنے، مولوی انجنے. یہ مرزا صاحب نے پوری پلاننگ کی تھی کہ جو میرے خلاف اٹھنے والی قوت ہے اس کو پہلے ہی مشکوک کر دو. کہوں حدیثوں میں لکھا ہوا تھا کہ یہ دجال، یہ مجھے یہ کہیں گے، حدیثوں میں لکھا تھا کہ یہ میرے خلاف فتوے لگائیں گے، حدیثوں میں لکھا تھا یہ شریر ہوں گے، تاکہ جو نئی پیدا ہونے والی احمدی کمیونٹی ہے، احمدی دوست ہیں، ان کے دماغوں کو موف کر دیا جائے، برین واش کر دیا جائے کہ یہ جو نیا مولوی آ رہا ہے یہ تو حدیثوں میں لکھا تھا یہ چور ہے، یہ 72 ہیں. یعنی یہ دیکھیں کس طریقے سے برین واش کیا گیا ہے. اچھا اس حوالے سے میں اس کانٹے کو بھی نکال دوں اللہ کے فضل سے، بعون اللہ وبی فضل ہی وبی توفیق ہی انشاءاللہ، کہ یہ جو مہدی ہونے کا دوستو بڑے مزے کی بات ہے کہ جو مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں احادیث صحیحہ میں آیا ہے. مرزا صاحب دوسری جگہ پر مہدی موعود اور مہدی موعود کی حدیثوں کے بارے میں کیا کیا گئے ہیں، ذرا یہ بھی دیکھیں تاکہ اس معاملے کو بھی میں حل کر دوں. حدیثوں کے بارے میں نے کہا تھا میں بڑے امپورٹنٹ حوالے انشاءاللہ دینے لگا. دیکھیں جی روحانی خزائن جلد 21 پیج آپ کی اسکرین پر اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں اقولو، میں کہتا ہوں، میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ میں مہدی ہوں جو مصداق من ولد فاطمہ ہے، یعنی فاطمی، ومن اطرتی ہے. شیخ صاحب چیک کریں، زور لگا دیا ہے سارا کے سارا کہ میں فاطمی ہوں. ہاں کہ اب کہتے ہیں مجھے خواب میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور جناب انہوں نے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اپنی ران پر میرا جو ہے وہ، اپنی لیپ پر جو ہے وہ میرا رکھ دیا سر، اور میرے سر کو پیار کرنے لگی. تو میری اطرتی اور میں ایک طرح سے فاطمی بھی ہوں، میری دادیاں نانیاں سید ہیں. یعنی دیکھیں اس جگہ پر کیا کہہ رہے ہیں، میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں وہ مہدی ہوں جو مصداق من ولد فاطمہ ومن اطرتی ہے وغیرہ، بلکہ میرا دعویٰ تو مسیح موعود ہونے کا ہے. اور مسیح موعود کے لیے کسی محدث کا قول نہیں کہ وہ بنی فاطمہ وغیرہ میں سے ہوگا. اب آگے دیکھیں ناظرین توجہ، یعنی پچھلے حوالے میں اپنے آپ کو مہدی کہنے کے لیے جھوٹی حدیثیں بیان کر دی، غلط ریفرنسز دیے. یہاں کیا کہہ رہے ہیں، ہاں ساتھ اس کے جیسا کہ تمام محدثین کہتے ہیں میں بھی کہتا ہوں کہ مہدی موعود کے بارے میں جس قدر حدیثیں ہیں تمام مجروح اور مخدوش ہیں، اور ایک بھی ان میں سے صحیح نہیں ہے. اور جس قدر افطرا ان حدیثوں میں ہوا ہے کسی اور میں ایسا افطرا نہیں ہے. جی شیخ صاحب ادھر تو سارے کا سارا انہوں نے ستر لپیٹ دیے، مطلب کسی تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ناظرین میں اب احمدی دوستوں سے صرف اس ریفرنس کے کراس میں کاؤنٹر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا مرزا صاحب ان احادیث صحیحہ کے مطابق مہدی ہیں یا وہ ساری کی ساری حدیثیں بھی ضعیف ہی ہیں؟ اگر ضعیف ہے تو مرزا صاحب ان کو حدیث صحیحہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ لے جی اگلی ایک بڑا امپورٹنٹ حوالہ میں پیش کرنے لگا ہوں ناظرین. اس حوالے سے میں اس سے پہلے کہ حوالہ پیش کروں حدیث کے کانٹیکسٹ میں، زیتون ایف ایم لائیو کے اوپر ایک پرانا پروگرام پڑا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے 10 بڑے شہرائے آفاق جھوٹ. اس پر میں نے کافی ریفرنسز دیے ہیں جو کہ جن کی آگے میں ٹچ کروں گا، مگر وہاں میں نے ان کو اس ایسپیکٹ سے قدر تفصیل سے بیان کیا جیسے میں ایک حوالہ دوں گا. مگر یہ جو حوالہ میں دیں اس کو آج میں ایک اور ڈائمنشن سے، یعنی ٹپیکلی اصول حدیث کے طور پر اس کو پرکھنے کی کوشش کروں گا. یہ جی روحانی خزائن جلد 6 والیوم 6 ہے، حدیث کا غلط ریفرنس مرزا صاحب نے دی. ریڈ سے آ جائیں، کہتے ہیں مثلا صحیح بخاری کی وہ حدیثیں، جمع کا صیغہ حدیثیں، اچھا، جن میں آخری زمانے میں بعض خلیفوں کی نسبت، جمع کا صیغہ خلیفوں کی نسبت خبر دی گئی ہے، خاص کر وہ، اب یہاں پر تخصیص اسپیسیفائی اور اس کو پریسائز کر لیا گیا ہے، اس میں سے شارٹ لسٹ کیا ہے، خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کے لیے آواز آئے گی. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اس کو کر لیں، آسمان سے آواز آئے گی ناظرین، یہ یاد رکھنا ہے، اس کو میں نے یلو کر دیا. کیا آواز آئے گی؟ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ اللہ کا خلیفہ
المہدی ہے۔ اب سوچو کہ حدیث کس پائے اور مرتبے کی ہے جو ایسی کتاب میں درج ہے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیں، یہاں آپ نے دو چیزیں نوٹ کرنی ہے تاکہ میں اگلے والے کی طرف چلوں۔ نمبر ایک، مرزائی دوستوں سے میرا سوال ہے، یہ خلیفے جمع کے جو خلیفے ہیں یہ مجھے ثابت کرنے ہیں صحیح بخاری سے، جمع کے خلیفے۔ نمبر ون غلط ریفرنس ہے۔ نمبر دو، آسمان سے آواز آئے گی، بخاری کی حدیث میں مجھے یہ ثابت کرنا ہے۔ نمبر تین، بخاری کی حدیث میں یہ ثابت کرنا ہے حاذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ کون سی حدیث میں آیا ہے؟ یہ مرزا صاحب نے غلط ریفرنس دیا ہے۔ اچھا کچھ آگے مربی کہیں گے نہیں جی نہیں وہ بخاری نہیں ہے، وہ مرزا صاحب نے تھوڑا سا مس کوٹ کر دیا، جو کہ ان کے پاکٹ بکی خادم صاحب نے کہا بھی ہے، اس کو بھی میں حل کرتا ہوں، مگر یہاں مرزا صاحب نے بخاری ہی کہا ہے۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اگلا جملہ، ایسی کتاب جس میں درج ہے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، یہ بخاری کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جس کے بارے میں محدثین یہ کہتے ہوں، یہ بخاری ہے صرف جس کو کہتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری۔ اب آ جاتے ہیں کہ مرزائی دھوکہ کیا دیتا ہے اس حوالے دوستو۔ مربیان اور پاکٹ بکیا یہ کہتا ہے کہ جی وہ مرزا صاحب نے نا حوالہ ٹھیک دیا تھا، وہ کتابت کی وجہ سے غلط لکھ دیا گیا ہے جی، کہتا ہے جی وہ حدیث ہے یہ مگر سنن ابن ابی ماجہ میں ہے، سنن ابن ابی ماجہ کے اندر ہے، امام ابن ماجہ جو ہیں انہوں نے اپنی سنن کے اندر ذکر کیا ہے کہ جی حاذا خلیفۃ اللہ مہدی کے الفاظ وہاں آپ کو ملیں گے۔ لو جی ہم نے کوشش کی کہ مرزا صاحب کہیں سے تو سچے ثابت ہو جائیں ہیں کہ مجھ میں ایک ایپ بہت ہے کہ وفادار ہوں میں نے سوچا کہ چلو ہم اپنی وفاداری پوری کرتے ہیں۔ اچھا جی لیں جی ہم نے سنن ماجہ نکال دی۔ اب یہ سنن ابن ابی ماجہ کی حدیث آپ کے سامنے ہے، کیا ہے شیخ صاحب اس کا نمبر 4984 ہے جی 4084 4084۔ ناظرین اس کو نوٹ کر لیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، احمدی دوست بالخصوص اس کو نوٹ کریں 4084۔ لے جی یہاں ہم نے دیکھا تو واقعی ناظرین واقعی حاذا خلیفۃ اللہ المہدی کے الفاظ نکل آئے، مگر یہاں مرزا صاحب کا دعویٰ کیا تھا؟ حدیث کیا ہے؟ صحیح نمبر ایک، یعنی مرزا صاحب جب اس حدیث کو پیش کر رہے ہیں تو دو چیزیں ذہن میں رکھے، میں نے آپ کو کہا تھا نمبر ایک حدیث صحیح ہے، اور نمبر دو اگر بخاری سے نہیں بھی ماننا تو دعویٰ مرزا صاحب کا کیا ہے؟ حدیث صحیح ہے، اور نمبر دو آسمان سے آواز آئے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ لے جی اس حدیث کو دیکھیں، آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، اس میں دو علتیں ہیں۔ پہلی علت سفیان ثوری جو ہیں یہ مدلس ہیں اور یہ ان سے بیان کر رہے ہیں، ان خالد الحذا، تو مدلس جب ان سے بیان کرتا ہے تو اس کی روایت ان جو مدلس کی ہوتی ہے وہ ضعیف ہوتی ہے۔ ایک تو علت اس میں یہ ہو گئی، دوسری علت لے لیں ابی قلابہ یہ بھی مدلس ہیں۔ اس حدیث کو ایک طرح سے سفیان ثوری کی وجہ سے ناصر الدین زبیر علی زئی صاحب نے ضعیف کہا ہوا ہے، اور ناصر الدین البانی صاحب نے ابی قلابہ میں سلسلۃ الضعیفہ للالبانی میں اس کو ضعیف کہا ہوا ہے تدلیس کی وجہ سے۔ ایک تو یہ علت سیدھی کر لیں کہ یہ حدیث صحیح ہے ہی نہیں ہے، چاہے ابن ماجہ میں ہی دکھا دیں مربی، حدیث ہی صحیح نہیں ہے، تو اس کو صحیح کہنا مرزا صاحب کا حدیث کے معاملے میں غلط ریفرنس پیش کرنا تھا۔ دوسری علت کیا ہے ناظرین؟ مرزا صاحب نے کہا تھا جس کی بابت آسمان سے آواز آئے گی، یہاں میں نے دو چیزوں کو یلو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، نمبر ایک قال رسول اللہ، اور نمبر دو نیچے آخر میں آخری لائن فَإِنَّهُ خلیفۃ اللہ المہدی، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے الفاظ کہے ہیں، کیا کہا ہے؟ فَإِنَّهُ خلیفۃ اللہ المہدی، آسمان سے تو آواز نہیں آئی، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اگر اس حدیث کو آپ نے لینا ہے جبکہ ضعیف بھی ہے، تب بھی مرزا صاحب کا ریفرنس غلط ہے، مرزا صاحب نے لٹریچر کی زبان میں ڈس آنیسٹی سے کام لیا ہے۔ میں دو آپشنز دیتا ہوں میرے مرزائی احمدی دوستوں کو، یا مرزا صاحب کم علم تھے یا مرزا صاحب نے جان بوجھ کر انٹینشنلی جھوٹ بولا، ڈیلیبریٹلی مس کوٹ کیا ہے حدیث کے حوالے سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں آپ کہ نہ آسمان سے آواز آئی ہے، نہ حدیث صحیح ہے، نہ بخاری کی ہے۔ اچھا جی اب ناظرین آپ سمجھ چکے، میں اپنے اس نقطے کا اختتام کرتا ہوں اس حوالے سے کہ میرا دوسرا نقطہ تھا مرزا صاحب نے حدیث کے معاملے میں غلط ریفرنسز دیے۔